اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت آج ہمیں کتاب حق کے 12ویں پارے کے مطالعے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ 12ویں پارے سے تھوڑا سا پہلے 11ویں پارے کے بالکل آخر سے سورہ ہود کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کا اکثر حصہ 12ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ پر بڑھاپے کے آثار ہمیں نمایاں دکھائی دینے لگ گئے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتہا، کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی کہ ان کے اندر جو تنبیہات اور جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان کا خوف اور ان کا ڈر۔ اب ظاہر ہے یہ خوف حضور علیہ السلام کو اپنی ذات کے حوالے سے تو نہیں تھا، انسانیت کے حوالے سے تھا اور اپنی امت کے حوالے سے تھا۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ان صورتوں کو اگر پوری توجہ کے ساتھ، پوری یکسوئی کے ساتھ اگر پڑھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً یہ صورتیں انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہیں، خوف خدا پیدا کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں راہ تقویٰ پر چلنا انسان کے لیے سہل ہو جاتا ہے۔ 12ویں پارے کا آغاز ایک بڑی زبردست حقیقت کے بیان سے ہوا۔ مولا کائنات نے فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے والا کوئی جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ گویا ایک ایسی انسان کی ضرورت، جس ضرورت کی تکمیل کے لیے انسان ہمیشہ مصروف کار رہتا ہے، انسان ہمیشہ مصروف جہد رہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس معاملے میں انسان کو تسلی دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے رزق کی تلاش تجھے دہلیز پروردگار سے دور کر دے۔ رزق کے لیے محنت کرنا، اکتساب خیر، اکتساب حلال اگرچہ مقصود شریعت ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسب اور اکتساب میں ہی اس قدر منہمک ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کا راستہ ہی بھول جائے۔ تمہارا یہ اعتقاد اور یہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ رب جو چوپایوں کو بھی بھوکا نہیں مرنے دیتا، وہ اپنے بندوں کو کب رزق سے محروم رکھے گا۔ وہ رازق ہے، وہ رزاق ہے، اس نے رزق عطا کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وہ اس کی تمام ضروریات کی تکمیل کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ہمارا گزر ایک باغ سے ہوا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے وہاں ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ چہچہا رہا، بآواز بلند وہ کچھ کہہ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ انس، تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرندہ رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے، اے مولا تو نے مجھے اندھا بنایا، میری بینائی چھین لی، اب اپنے فضل کا صدقہ مجھے عطا فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ابھی ہم وہیں تھے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ٹڈی نما چھوٹا پرندہ اڑتا ہوا آیا، اور چونکہ وہ پرندہ منہ کھولے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہا تھا، تو وہ اڑنے والا پرندہ آ کے وہ ٹڈی نما خود اس کے منہ میں داخل ہو گیا، جسے اس نے نگل لیا۔ تو اسے نگلنے کے بعد وہ پرندہ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہنے لگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر مجھ سے پوچھا، انس تم جانتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ شکر اس رب کا جس نے اپنا ذکر کرنے والوں کو کبھی فراموش نہیں کیا، جس نے اس کو پکارا، اللہ رب العزت نے اس کی پکار قبول فرما لی۔ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ تمام تر محنتوں کے باوجود ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، ہمارا اعتقاد
اللہ رب العزت کی ذات پر ہونا چاہیے۔ پھر اگلے حصے میں رب کریم نے فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کی سکونت کو اور اس جگہ کو جہاں امانت بن کر اس نے جانا ہے۔ مفسرین کا پہلا قول اس باب میں یہ کہ کس بندے نے کہاں رہنا ہے، کہاں اس کی رہائش اور سکونت اور ریزیڈنس ہونی ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور اس کی مٹی کہاں ہے، اس نے لحد اور قبر میں کہاں اترنا ہے، اللہ رب العزت کو اس کا بھی علم ہے۔ یہاں دو چیزیں، ایک مستقر اور ایک مستودع۔ مستقر جہاں ٹھہرنا ہے، قرار پکڑنا ہے، مستودع جہاں بطور امانت اس کو سپرد کیا جانا ہے۔ تو اس پر دوسرا قول مفسرین کا یہ کہ مستقر سے مراد ہے باپ کی پیٹھ، اور مستودع سے مراد ہے ماں کا رحم۔ اگر اس قول کو تسلیم کیا جائے تو بڑا کمال ربط بنتا ہے پہلے جملے کے ساتھ۔ پہلے جملے میں رزق کی بات کی گئی اور اگلے جملے میں باپ کی پیٹھ اور ماں کے رحم کی بات کر کے گویا یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ وہ رب جس نے تمہیں باپ کی پشت اور ماں کے رحم میں رزق سے محروم نہیں رکھا، وہ رب تمہیں جوانی میں بھی محروم نہیں رکھے گا، وہ بڑھاپے میں بھی محروم نہیں رکھے گا۔ تمہاری نگاہوں کا مرکز رب ذوالجلال ہی کی مدد، عطا اور اس کی نوازش ہونی چاہیے۔ آگے چل کر اسی سورت کی 13ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے عظمت قرآن کی بات کی۔ قرآن حکیم کے بارے میں منکرین کی جانب سے، معاندین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض، ام یقولون افتراہ، کیا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن خود بنایا ہے؟ کہا اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ محمد نے قرآن خود بنایا اور قرآن کوئی اور بنا سکتا ہے تو رب کریم نے فرمایا کہ پھر آ جاؤ، تم اس قرآن جیسی صرف 10 صورتیں بنا لو، یہ تو 114 صورتیں، تم 10 بنا کے لے آؤ۔ تم عرب ہو، تم فصیح اللسان ہو، تمہیں اپنی فصاحت لسانی پر بڑا مان ہے، بڑا غرور ہے، بڑا فخر ہے۔ اگر ایسا ہے تو آ جاؤ 10 صورتیں بنا کے لے آؤ۔ بلکہ دوسری جگہ تو قرآن مجید نے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ کہا کہ ایک چھوٹی سی صورت قرآن مجید کی صورت جیسی بنا کے لے آؤ۔ اور رب کریم نے پھر خود ہی کہا کہ اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ یہ کلام خدا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ چیلنج آج تک موجود ہے۔ کیا یہ حیرت ناک بات نہیں کہ قرآن مجید کی مخالفت اور مزاحمت کے مختلف غیر اخلاقی طریقے اختیار کیے گئے؟ کبھی قرآن مجید کو معاذ اللہ نظر آتش کر دینا، کبھی کس طرح سے اس کی توہین کرنا، لیکن آج تک تاریخ انسانی میں کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کتاب اللہ کے مقابلے میں کوئی کلام لانے کی جسارت کرے۔ اگر کسی گمراہ شخص نے، مسلمہ جیسے نے، اس طرح کی اس نے حماقت کرنے کی کوشش بھی کی تو اس کے وہ گھڑے گئے جملے بذات خود اس کے لیے مذاق بن گئے اور اس جیسوں کے لیے عبرت کا سامان بن گئے۔ قرآن مجید آج بھی سب کتابوں پر غالب کتاب بن کر کائنات میں ہدایت کا فیض بانٹ رہا ہے، اور یہ فیض قیامت تک کے لیے قرآن مجید بانٹتا رہے گا۔ ہم ایک چیز اس صورت کے مطالعے کے دوران یہ بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے بعض تمثیلات اور مثالوں کے ذریعے حق و حقیقت کو واضح کیا۔ مثلا آیہ کریمہ نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل حق اور اہل باطل، ان کی 2 مثالیں بیان کی۔ اہل حق کی مثال بیان کی کہ وہ ایسے ہے جیسے دیکھنے والا اور سننے والا، اور باطل پرست وہ ایسے ہے جیسے نابینا اور بہرا شخص۔ اگرچہ ان کی آنکھیں بظاہر دیکھتی ہیں، کان بظاہر سنتے ہیں، لیکن رب کریم نے کہا کہ وہ ایسے ہیں جیسے اندھا، وہ ایسے ہیں جیسے بہرا۔ گویا اس میں اشارہ اس طرف ہے، اصل بینائی ظاہری اشیاء کو دیکھنا نہیں، بلکہ اصل بینا شخص وہ ہے جو حق کو دیکھے، جو حقیقت کو دیکھے۔ اصل نابینا وہ ہے، اندھا وہ ہے جو حق کو نہ دیکھ پائے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ تو گویا جس وقت اس آنکھ کے ساتھ دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر سمجھیں بصارت کا سفر بصیرت تک جا پہنچتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کو باطنی نگاہ کی دولت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن
یہ سعادت اور اعزاز قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ وابستگی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ سورہ ہود، اس کے 10 رکوع ہیں، لیکن حیرت کی بات یا دلچسپ بات یہ کہ ان 10 رکوعوں میں سے 6 رکوعوں کے اندر اللہ رب العزت نے انبیاء کرام، مختلف انبیاء کرام کے قصے بیان فرمائے۔ اب جن انبیاء کرام کے قصص بیان کیے گئے ان میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت شعیب اور حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہم السلام، ان عالی قدر ہستیوں کا تذکار رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے 6 رکوعوں کے اندر کیا۔ ایک فرق ہمیں ضرور معلوم ہوتا ہے، اس سے پچھلی سورت ہے سورہ یونس۔ سورہ یونس میں حضرت نوح کا تذکرہ سرسری انداز میں ہوا اور حضرت موسیٰ کا ذکر تفصیلاً ہوا، لیکن سورہ ہود کے اندر اس کے بالکل الٹ حضرت نوح کا تذکرہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ کیا گیا، جبکہ حضرت موسیٰ کے قصے کی طرف محض 3 آیتوں کے اندر اشارہ کیا گیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ سورہ اعراف کے اندر بھی انبیاء کرام کے قصص کا بیان ہوا، آگے چل کے سورہ شعراء میں بھی بیان ہوگا، پھر 24ویں پارے میں بھی چل کے کچھ تذکار ان کے ہوں گے۔ یہ دراصل ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنی روشن تاریخ پڑھنی بھی چاہیے اور اس تاریخ کے ساتھ خود کو ہمیں مربوط بھی رکھنا چاہیے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارا ہسٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اگر تاریخ اور ہسٹری اتنی ہی فالتو اور فضول چیز ہوتی تو قرآن مجید کا ایک اہم تر حصہ یہ کبھی بھی تاریخ پر مشتمل نہ ہوتا۔ تاریخ بہرحال انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اور پچھلوں کی تاریخ اگلوں کے لیے راہ عمل متعین کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ان انبیاء کرام کے قصے بیان کیے، ان کے ماننے والوں کو رب نے جن رحمتوں سے نوازا اس کا تذکرہ ہوا، اور ان کے منکرین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس غضب کا شکار ہوئے اور جو عذاب ان پر اترے مولا کائنات نے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز اسی پارے کے اندر ہوا۔ سورہ یوسف کو قرآن مجید فرقان حمید نے، چونکہ اس میں حضرت یوسف کا قصہ بیان ہوا، تو اللہ رب العزت نے اسے احسن القصص سے تعبیر کیا کہ یہ قصوں میں سے بہترین قصہ ہے۔ اب اسے احسن القصص کیوں کہا گیا؟ مفسرین کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت یوسف کا قصہ اگر دقت نظر سے پڑھا جائے تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہمارے سامنے منکشف ہوتی ہے کہ حضرت یوسف کی زندگی کی مختلف کڑیاں، ان کا بڑا کمال ربط اور موافقت ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے ساتھ اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے ساتھ۔ جس طرح حضرت یوسف کو شروع میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ایسے ہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے مخاطبین کی طرف سے انتہائی مخالفتوں اور مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جس طرح حضرت یوسف کنعان سے مصر جا پہنچے، اپنا وطن چھوڑنا پڑا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکہ ترک کر کے مدینہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی۔ جس طرح پھر ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف کے دشمن ان کے اپنے سوتیلے بھائی گردنیں جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے، اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی فتح مکہ کے موقع پر گردنیں خم کیے ہوئے تاجدار انبیاء کے سامنے کھڑے تھے۔ تو یہ جو موافقت ہے، اس موافقت کی بنا پر اللہ رب العزت نے اس قصے کو احسن القصص، یعنی تمام قصوں میں سے بہترین قصے سے تعبیر کیا اور قرار دیا۔ اگر ہم سورہ یوسف کا خلاصہ صفات حسنہ کے اعتبار سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو مشکلات سے نکالا اور نکالنے کے بعد ایک بلند مقام اور بظاہر دنیاوی اعتبار سے بھی ایک اعلیٰ منصب عطا کیا۔ اگر ہم یہ سراغ لگانا چاہیں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو خوبیاں بندے کو مشکلات کے اندھیرے سے نکالتی ہیں اور اسے عزتوں اور عظمتوں کے تخت پہ جا بٹھاتی ہیں، تو ہم خلاصے کے طور پر یہاں پہ 4 چیزیں ہم عرض کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، جس کا ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا اس کا مستقبل بھی اتنا ہی زیادہ روشن ہوگا۔ دوسری ہے توکل،
اللہ کی ذات پر بھروسہ، تیسری ہے اخلاص اور حسن نیت۔ آپ کسی کے بارے میں برا مت سوچیں، آپ کسی کے بارے میں بدنیت مت ہوں، آپ کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف رہے۔ تین اور چوتھی چیز ہے حسن کردار، کریکٹر کی عظمت اور سیرت کا حسن۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو یہ چار چیزیں عطا کر دے، سارا زمانہ اس کا مخالف ہو لیکن سارا زمانہ مل کے بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا اور اسے عزتوں اور آبرو سے محروم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ چار چیزیں ہم حضرت یوسف کے کردار میں دیکھیں تو ہمیں یہ کمال پر دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت یوسف کا ایمان، ظاہر ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ انبیاء کرام کا ایمان بہر صورت وہ پوری کائنات کے لیے ایک رول ماڈل نمونہ ہوتا ہے، اور توکل کہ کنویں کی تاریکی میں اور بچپنے کا زمانہ، لیکن وہاں پہ بھی اگر حضرت یوسف انہوں نے نہ صرف یہ کہ سروائیو کیا بلکہ ان کا حسن بھی ماندنا پڑا، ان کے چہرے کی رونق بھی ماندنا پڑی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں توکل کی دولت حاصل تھی۔ وہ جانتے تھے کہ جس رب کی راہوں کے وہ مسافر ہیں، وہ رب طاقت رکھتا ہے کہ انہیں کنویں سے نکالے اور نکال کے پھر سے زندگی میں واپس لے آئے۔ سو ان کے توکل نے انہیں یہ عظمتیں عطا فرما دیں۔ اور تیسری چیز جو ہم نے کہی کہ وہ ہے حسن نیت اور حسن اخلاص، اس کا تذکرہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ 13ویں پارے کے بیان میں کریں گے۔ اور چوتھی چیز جو ہم نے کہی حسن کردار، اور حضرت یوسف کا جو حسن کردار قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ جس وقت انہیں جو شاہی محل کا حسن ہے، یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی وہ دعوت گناہ دیتی ہے، تنہا حضرت یوسف اور وہ، دروازہ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، سامنے حسن آشکار ہے، لیکن حضرت یوسف کا اس وقت بھی معاذ اللہ کا نعرہ قلندرانہ لگانا اور ایمانی نعرہ بلند کرنا کہ اللہ کی پناہ، میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، یہ ان کے کردار کی عظمت کی روشن، واضح اور بین دلیل تھی۔ یہاں پہ ایک دلچسپ بات ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ اللہ رب العزت نے جب روزے فرض کیے تو فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب روزے کا تقوی کے ساتھ ربط یہ کہ ایک بندہ اسے بھوک بھی لگی ہے، کھانا اس کی پسند کا اس کے سامنے پڑا ہے، گھر میں اکیلا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن وہ کھانا ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا کھانے کی طرف، اس لیے کہ وہ جانتا ہے اللہ کا حکم ہے تو انہیں روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے سے رکنا ہے۔ یہ ہے تقوی۔ گویا من پسند چیز سامنے ہے لیکن اللہ کے خوف سے بندہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ یہاں پہ حضرت یوسف کے قصے میں اور ان کی عظمت کردار میں تقوی کا یہ بہترین نمونہ کہ حسن ان کے سامنے ہے اور دعوت نظارہ دے رہا ہے حسن، لیکن حضرت یوسف نگاہ بند کر لیتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ اس نگاہ نے سوائے حسن رب ذوالجلال کے اور حسن حقیقی کے نہ کبھی کسی کو دیکھا ہے اور نہ کبھی کسی کو دیکھنا ہے۔ یہی تقوی ہے اور یہی حسن کردار کا بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ان قصوں کے بیان سے ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآنی پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔